الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 153. رب العالمین کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پیارے بھائیو، نماز کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، نماز کی اہمیت. آج بھی آپ نے سنا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے. اسلامی ارکان جو ارکان ہیں ان کا جو ہے دوسرا رکن ہے شہادتین کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نا یا بلال اٹھو یار نماز پڑھتے ہیں. بڑی مشکل ہے. اسی طرح جو ہے اور بھی نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول یحاسب من العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، تالیہ فلان تالیہ فلان، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی، اور قرآن کریم میں میرے خیال میں کم و بیش مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن تقریباً 700 کے زیادہ، کیونکہ ایسا اس طرح ہی ہے، 700 سے زیادہ نماز کے بارے میں حکم آیا. آپ دیکھیے، آپ کوئی بھی عمل ہے اس کے بارے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن نماز، اور نماز میں ہمارا فائدہ ہے. ہم مسجد جاتے ہیں، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نماز ایسا ہے کہ جس میں کئی جملہ عبادات جو ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں. کون سی بلا؟ اس میں قیام ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں جناب اور کیا ہے، اس میں رکوع ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے پیارے بھائیو، نماز کی حفاظت کیجیے. آج جو میری اس نشست کا موضوع سخن ہے وہ ہے بے نمازی کا انجام. بہت سارے لوگ آج نماز نہیں پڑھتے. یقین کریں، پاکستان یا ادھر میں جب جاتا ہوں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ادھر اقامت ہے، نماز شروع ہے، دکانیں کھلی ہیں، گانے چل رہے ہیں. اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بیمار ہیں، ایک صحابی اس طرف اور ایک صحابی یعنی کہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں مجھے مسجد لے کے جاؤ، اور آج ہم ہٹے کٹے نماز نہیں پڑھتے. حساب لگائیں. آپ نے آج سنا کہ نماز جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، سفر میں نہیں معاف ہے. جنگ کی حالت میں اگر جنگ ہو رہی ہے، دیکھو نا، جنگ جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس میں ہی معاف نہیں ہے. آدھے آدمی جنگ کرو، آدھے آدمی نماز پڑھو، تو ویسے کیسے معاف ہوگی میرے بھائیو؟ تو آئیے چلتے ہیں. نمبر 1، تقریباً 13 پوائنٹ ان کے کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے کتنی وعید ہے. نمبر 1، سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کون ہو جاتا ہے؟ مشرک. اور مشرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ نجسن، پلیت ہے مشرک. نمبر 2، صحیح المسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 246، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی، امتیاز کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز. نمبر 3، بے نمازی جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر. اس سے اب میں کچھ بھی نہ بولوں میرے بھائی، اب درس ختم کر دوں تو میرا خیال یہی کافی کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا. کیا ہے کہ جنات فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے یار؟ کہ امی جان نظر نہیں آ رہی، کدھر گئی؟ تو وہاں تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. گئی جہنم میں. یار والد صاحب نظر نہیں آ رہے، بھائی نظر نہیں آ رہے، کدھر گئے؟ پوچھیں گے پھر ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں تھی. اللہ. یہ ہے سورۃ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43. آگے چلتے ہیں. نمبر 4، بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے. ان میں سے ایک میں نے منظر دیکھا کہ ایک شخص کا جو ہے وہ سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. پتھر اس کو مارا جاتا ہے، اس کا سر بالکل مریم میں ایسا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا سر ٹھیک بنایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، کون ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو بغیر نماز پڑھے یعنی رات کی نماز پڑھے سو جاتے تھے. اللہ. کتنے لوگ آج عشاء کی نماز نہیں پڑھتے؟ کسی سے پوچھو کتنی نماز پڑھتے ہوں؟ میں 2 پڑھتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں 1 سر فجر کی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں. یہ نماز کا تحفہ جو کہ آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا بھائی. آپ دیکھیں نا، باقی جتنے بھی اوامر ہیں وہ زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر پاس بٹھا کے کتنی نماز دی؟ 50۔ آج 50 پڑھ نہیں پاتی، کتنا مشکل ہوتا میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ جائیے آپ ذرا تھوڑا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے، وہ گئے پھر گئے، آئے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو 5 نمازیں پڑھیں گا میں ان کو اجر کتنے تک دوں گا؟ 50 نمازوں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں کہ نمبر 5، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 1۔ اسی طرح نماز کو نہ چھوڑنا قصدن، نمبر 2، نماز کو ترک نہ کرنا، کیونکہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر ملت کفر میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، بخاری کی روایت ہے، 6,000 نہیں بلکہ 644 644 اور مسلم کی 651 ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے کہ نہیں بردر؟ یعنی انہوں نے اتنی سخت بات کہیں بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی امامت کی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں میں جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر مجھے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس گھر میں جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس گھر میں عورتیں بھی ہیں، ان پر تو نماز فرض نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے میرے بھائی۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 7، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم سب کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں۔ بھائی حنفی ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات بھی تو مانیے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی پر عمل کرو میرے بھائی۔ اسی طرح نمبر 7 یا نمبر 8، بے نمازی کا انجام میرے بھائیوں کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 6576 حسن درجے کی حدیث ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بارے میں ذکر کیا کہ جو نمازی ہوں گے ان کا انجام کن کے ساتھ ہو، یا ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا اور نجات کا سبب ہوگا۔ اور جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، قیامت والے دن کن کے ساتھ ان کا انجام ہوگا؟ ذرا سنیے میرے بھائیو، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش ہیں، منافق، کافر، مشرک۔ تو میرے بھائیوں کتنی سخت وعید ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ نماز کو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 9 آگے چلتے ہیں، بے نمازی کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 129 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ کیا حکم دیا؟ کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں۔ کس وجہ سے؟ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نمبر 1۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمبر 2۔ اسی طرح نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ کتنی سخت وعید ہے بھائی۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 10، جان بوجھ کر جو ہے نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث نمبر 3249 ہے، اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی وصیت کی، یاد ہے؟ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا جلا کر راکھ کر دی جائے، نماز کو نہ چھوڑنا، نمبر 1۔ نمبر 2، فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ جو فرض نماز ہے یہ تو اس کے بارے میں جو شرک کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہا۔ اس کے بعد نمبر 2 فرمایا فرض نماز کو نہ چھوڑنا، کہ جس نے فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے بھائی۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 11، عصر کی نماز۔ دیکھیں ایک عصر کی نماز کے جو کتنا نقصان ہے، تو جو 4 نمازیں 5، بخاری کی حدیث نمبر 5064 اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع سب، اور جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں آپ حساب لگائیے
کہ جب خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کتنا عظیم عمل ہے بھائیو، کتنے لاکھ طواف ہو رہا ہوتا ہے، جب خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے تو کیا تیری دکان 5 منٹ کے لیے بند نہیں ہو سکتی؟ کیا 5 منٹ کے لیے تو ٹیلی فون بند نہیں کر سکتا؟ کیا 5 منٹ تیرے پاس نہیں ہے کہ ادھر سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آ جا بھائی نماز کے لیے، کیا تیرے پاس 5 منٹ نہیں؟ اللہ اکبر، فائدہ ہمارا ہے میرے بھائیو، جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ 100 اگر قدم، کم سے کم میں کہتا ہوں 100 قدم چل کر گیا تو کتنے ہو گئے؟ ایک قدم پر ایک نیکی تو 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف اور 100 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آخری بات میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اسلام ملت اسلامیہ سے نکل کر ملت کفر میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکا نمازی بنائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔